ایک ایسا خنجر جسے 3 دن تک موت کے زہر میں ڈبویا گیا، ایک ایسا دشمن جو مسلمانوں کی صفوں میں چھپا ہوا تھا، اور مدینہ کی وہ تاریک صبح جب نماز فجر کے دوران اچانک ایک ایسی چیخ گونجی جس نے عرش الہی کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ کیا اب جانتے ہیں کہ جب زمین و آسمان رو رہے تھے تو مسجد نبوی کے مصلی پر کس عظیم ہستی کا خون بہایا جا رہا تھا؟ آئیے تاریخ کے اس خوفناک سچ کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا دن تھا، نئے سال کا آغاز۔ مدینہ میں سخت سردی تھی اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مسجد نبوی میں مسلمان فجر کی نماز کے لیے جمع ہو رہے تھے اور مصلی پر عدل کے بادشاہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ وہ عمر جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ پورا مدینہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اندھیرے میں ایک خوفناک سازش تیار ہو چکی تھی۔ فیروز لولو نامی ایک مجوس غلام جو دل میں نفرت کا زہر لیے ہوئے تھا، صفوں کے بیچ چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک دودیار خنجر تھا جسے اس نے 3 دن تک تیز زہر میں ڈبو کر رکھا تھا تاکہ وار چھوٹا بھی ہو تو موت یقینی ہو جائے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، وہ بدبخت سائے کی طرح آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، اس نے ایک کے بعد ایک 6 گہرے وار اب کے جسم پر کر دیے۔ ایک زہریلا وار ناف کے بالکل نیچے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے مصلی پر خون کا فوارہ ابل پڑا۔ آپ کا جسم تھر تھرا اٹھا اور اب زمین پر گر پڑے۔ لیکن اس شدید زخمی حالت میں بھی گرتے گرتے حضرت عمر نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری تاریخ کو حیران کر دیا۔ شدید درد اور زہر کے اثر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جسم تڑپ رہا تھا، خون تیزی سے مصلی پر پھیل رہا تھا، لیکن اس آخری گھڑی میں بھی عدل کے اس بادشاہ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر وہ اس حال میں مصلی سے ہٹ گئے تو مسلمانوں کی نماز ٹوٹ جائے گی اور شیطان اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ گرتے گرتے انہوں نے اپنے پیچھے کھڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں پوری طاقت سے کھینچ کر مصلی پر آگے بڑھا دیا۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ نماز کو کسی صورت رکنے نہ دیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور کانپتی ہوئی آواز میں نماز کو آگے بڑھایا۔ ادھر نماز کے پیچھے کھڑے عام مسلمانوں کو اندھیرے کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انہیں صرف اپنے امیر کے کراہنے کی دردناک آوازیں اور صفوں میں کسی کے بھاگنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پوری مسجد میں ایک عجیب سا خوف اور سسپنس پھیل چکا تھا کہ آخر اندھیرے میں امیر المومنین کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ نماز جیسے ہی ختم ہوئی تو جو منظر سامنے آیا اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ جیسے ہی نماز کا سلام پھیرا گیا، اندھیرے میں چھپا وہ خوفناک سچ سب کے سامنے آ گیا۔ مصلی پر اسلام کا وہ عظیم ججر، عدل کا وہ سب سے بڑا بادشاہ خون میں لت پت پڑا تھا۔ یہ دیکھتے ہی پوری مسجد میں ایک قیامت کا منظر برپا ہو گیا، ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی اور صحابہ کرام روتے ہوئے اپنے امیر کی طرف بھاگے۔ دوسری طرف وہ بدبخت قاتل فیروز لولو مسجد سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نکلنا چاہتا تھا، لیکن صحابہ نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو وہ پاگلوں کی طرح اپنا زہر آلود خنجر لہرانے لگا۔ اس نے بھاگتے بھاگتے 13 صحابہ کرام کو زخمی کر دیا، جن میں سے 7 صحابی موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ صحابی نے آگے بڑھ کر اپنی چادر اس بدبخت کے اوپر ڈال دی اور اسے زمین پر جکڑ لیا۔ جب اس لنتی کو یقین ہو گیا کہ اب وہ زندہ نہیں بچ سکتا تو اس نے اسی زہریلے خنجر سے اپنے گلے پر وار کر کے خودکشی کر لی۔ مسجد نبوی سے امیر المومنین کو اٹھا کر فوری طور پر ان کے گھر منتقل کیا گیا، جہاں مدینہ کے تمام بڑے صحابہ اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سرہانے کھڑے رو رہے تھے۔ زہر کے گہرے اثر اور حد سے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اب بے ہوش ہو چکے تھے۔ ہر لمحہ بھاری تھا اور سب کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا اسلام کی یہ عظیم دیوار اب کبھی آنکھیں کھولے گی؟ کچھ دیر بعد جب حضرت عمر فاروق کو ہلکا سا ہوش آیا تو انہوں نے درد سے کراہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس نازک اور آخری وقت میں جب کوئی بھی انسان اپنی جان، اپنے بچوں اور اپنی دولت کے بارے میں سوچتا ہے، عدل کے اس بادشاہ نے ایک ایسا سوال پوچھا جس نے وہاں موجود ہر شخص کا کلیجہ چیر کر رکھ دیا۔
उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़कर तड़पती हुई आवाज में पूछा, क्या मुसलमानों ने अपनी फजर की नमाज पूरी पढ़ ली थी? वहां मौजूद लोग फूट फूट कर रो पड़े कि जिस शख्स का जिस्म जहर से झुलस रहा है, इसे अपनी मौत की नहीं बल्कि उम्मत की नमाज की फिक्र है। जब उन्हें बताया गया कि जी हां नमाज पूरी हो गई थी, तो उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा जो रहती दुनिया तक के लिए एक सबक बन गया। हजरत उमर ने दर्दनाक सांस लेते हुए सवाल किया, मुझे ये तो बताओ कि जिसने मुझ पर यह खंजर चलाया वो कौन था? कमरे में सन्नाटा छा गया, किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये अलमनाक सच बोल सके। आखिरकार हजरत इब्न अब्बास ने रोते हुए दबी आवाज में जवाब दिया, ए अमीर अल मोमिनीन, वो मुगीरा बिन शोबा का गुलाम फिरोज लूलू था जो मजूस आग परस्त था। ये सुनते ही हजरत उमर के जर्द और जख्मी चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छा गया। उन्होंने फौरन आसमान की तरफ निगाह उठाई और बुलंद आवाज में पुकारा, तमाम तारीफें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी मौत किसी ऐसे शख्स के हाथों नहीं लिखी जिसने जिंदगी में एक बार भी अल्लाह के सामने सजदा किया हो। वहां मौजूद तमाम सहाबा ये सुनकर हक्का बका रह गए। जिस शख्स की अपनी सांसें उखड़ रही थीं, वो अपनी मौत के आखिरी लम्हों में भी अपने कातिल के गैर मुस्लिम होने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। लेकिन ये शुक्र क्यों था? क्योंकि वो दूर नबुवत की बसीरत से जानते थे कि अगर कोई मुसलमान ये काम करता तो उम्मत मुस्लिमा में क़यामत तक के लिए एक ऐसा फितना जन्म लेता जो खून की होली खेलता। उन्होंने अपनी जान देकर भी उम्मत मोहम्मद को एक बड़े दाखिली फितने से बचा लिया था। जैसे ही ये खबर मदीना की गलियों में फैली कि अमीर अल मोमिनीन के बचने की अब कोई उम्मीद नहीं, पूरे शहर में एक कोहराम मच गया। बाजार बंद हो गए और ऐसा लगा जैसे हर घर से उनका सगा बाप रुखसत हो रहा हो। हजरत उमर के पास मदीना के माहिर हकीम को लाया गया। उन्होंने अब को दूध पिलाया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि वो दूध जूं का तूं अब के पेट के जख्म से बाहर आ गया। हकीम ने रोते हुए अपना सर झुका लिया और कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, अब जमीन के फैसले खत्म हुए, अब आसमान का फैसला होना है, अब अपनी वसीयत कर लीजिए। मौत को बिल्कुल सामने देखकर भी अदल के इस बादशाह के माथे पर कोई खौफ नहीं था, लेकिन उनके दिल में एक ऐसी आखिरी ख्वाहिश तड़प रही थी जिसने तारीख को रुला दिया। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को अपने करीब बुलाया, उनका हाथ पकड़ा और कांपती हुई आवाज में फरमाया, बेटा, मेरी जिंदगी की एक सबसे बड़ी हसरत है, तुम अभी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के पास जाओ। फरमाया, उनके पास जाकर मेरा नाम लेकर सलाम कहना, लेकिन याद रखना ये मत कहना कि अमीर अल मोमिनीन ने सलाम कहा है, क्योंकि अब मैं मुसलमानों का अमीर नहीं रहा, बल्कि कहना कि उमर ने सलाम भेजा है। और उनसे आजिजी से पूछना कि क्या उमर को अपने दो सबसे प्यारे साथियों यानी मेरे नबी और हजरत अबू बकर सुब के कदमों में दफन होने की इजाजत मिल सकती है। अब्दुल्ला बिन उमर रोते हुए इस आखिरी पैगाम को लेकर हुजरत आशा की तरफ भागे, लेकिन वहां जो हुआ वो और भी जज्बाती था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु जब दौड़ते हुए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे पर पहुंचे तो देखा कि वो खुद पहले से फूट फूट कर रो रही थीं और मदीना पर आने वाली इस मुसीबत पर गमजदा थीं। जब अब्दुल्ला बिन उमर ने रोते हुए अपने वालिद का पैगाम सुनाया और वो आखिरी ख्वाहिश उनके सामने रखी तो हजरत आशा तड़प उठी। उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा जो दिलों को चीर देता है। फरमाने लगे, खुदा की किस्म, मैंने अपने नबी और अपने वालिद हजरत अबू बकर सुब के पहलू में तदफीन की ये आखिरी जगह अपने लिए बचा कर रखी थी, लेकिन आज मैं उम्र को अपने नफस पर तरजीह देती हूँ। मैं उम्र को वो जगह खुशी से देती हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर ये सुनकर उल्टे कदमों अपने वालिद की तरफ भागे। उधर मौत के बिस्तर पर पड़े हजरत उमर फारूक की नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थीं और वो बेचैनी से अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अपनी मौत का खौफ नहीं था, बल्कि सस्पेंस इस बात का था कि क्या उन्हें दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह पर अपने महबूब इका के कदमों में जगह मिलेगी या नहीं। जब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कमरे में दाखिल होकर खुशखबरी सुनाई कि उम्मुल मोमिनीन ने इजाजत दे दी है, तो हजरत उमर फारूक के जर्द चेहरे पर एक नूरानी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने तड़प कर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए इस कायनात में इससे बड़ी कोई नेमत नहीं थी, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी बाकी था। उन्होंने फौरन अपने बेटे की तरफ देखा और एक ऐसी अजीब वसीयत की जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने फरमाया, बेटा, जब मेरी रूह परवाज कर जाए और तुम मुझे गुस्ल देकर जनाजा उठाओ तो हुजरान नबी के दरवाजे पर जाकर दोबारा रुक जाना। वहां जाकर एक बार फिर आशा को मेरा सलाम कहना और पूछना कि उम्र हाजिर हुआ है, क्या अब भी इजाजत है।
وہاں موجود صحابہ نے حیرت سے پوچھا، اے امیر المومنین، جب انہوں نے زندگی میں ہی اجازت دے دی تو موت کے بعد دوبارہ کیوں؟ عدل کے بادشاہ نے روتے ہوئے وہ راز کھولا جو ان کے دل میں تھا۔ فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ آشا نے میری حیا، میرے روب امیر المومنین کے عہدے کے دباؤ میں آ کر اجازت نہ دی ہو۔ جب میں مر جاؤں گا تو میرا روب ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ میری موت کے بعد بھی دل کی خوشی سے اجازت دیں تو ہی مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں لا کر دفن کر دینا۔ وفات سے کچھ لمحے قبل جب موت کے فرشتے نے دستک دی تو حضرت عمر فاروق کا پورا وجود درد سے نڈھال تھا، لیکن ان کا دل ابھی بھی امت مسلمہ کی فکر میں دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے بیٹے سے پوچھتے، اے عبداللہ، کیا مسلمانوں کے معاملات ٹھیک ہو گئے؟ کیا کوئی ایسا تو نہیں جس کا مجھ پر قرض ہو یا جس کا میں نے حق مارا ہو؟ صحابہ کرام روتے ہوئے کہتے، اے امیر المومنین، اپنے تو عدل کا وہ معیار قائم کیا ہے جو رہتی دنیا تک مثال رہے گا، اب بے فکر ہو جائیں۔ لیکن عدل کا یہ بادشاہ اپنی آخرت کو لے کر اس قدر لرزاں تھا کہ فرمانے لگے، اگر میرے پاس زمین بھر کر سونا بھی ہو تو میں آج اس سب کو دے کر صرف یہ ضمانت خرید لوں کہ میں اللہ کے حضور سرخرو ہو کر جاؤں۔ ان کی زبان پر مسلسل کلمہ طیبہ جاری تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پھر اچانک کمرے میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا، جیسے کائنات کی ہر شے تھم گئی ہو۔ عدل کے وہ عظیم پہاڑ جن کے روب سے قیصر و کسر کے ایوان کانپتے تھے، اب ایک کمزور انسان کی طرح اپنے خالق کے حضور سر جھکائے ہوئے تھے۔ آخری وقت میں انہوں نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ یہ وہ آخری سجدہ تھا جو انہوں نے اپنے رب کے حضور کیا، اور اسی حالت میں وہ عظیم روح اپنے محبوب حقیقی کی طرف پرواز کر گئی۔ ایک محرم کی وہ صبح جب سورج طلوع ہوا تو مدینہ کی فضاؤں میں ایک ایسا سناٹا تھا جو قیامت کی یاد دلاتا تھا۔ 30 وصیت کے مطابق جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جنازہ تیار ہوا تو صحابہ کرام نے روتے ہوئے اسے المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر لا کر رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کانپتی ہوئی آواز میں دستک دی اور پکارا، اے المومنین، عمر آ گیا ہے، کیا اب بھی اجازت ہے؟ حجرے کے اندر سے سیدہ عائشہ کے رونے کی آواز آئی اور انہوں نے فرمایا، ہاں، عمر کے لیے آج بھی یہ جگہ حاضر ہے۔ یوں عدل کے اس بادشاہ کو اپنے محبوب آقا اور اپنے مخلص رفیق حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں آخری جگہ مل گئی۔ جب اب کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قبر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہ رہا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر کے جسد اطہر کی طرف دیکھا اور ایک ایسا تاریخی جملہ کہا جو تاریخ کے صفحات پر امر ہو گیا۔ حضرت علی نے روتے ہوئے فرمایا، اے عمر، اللہ کی قسم پوری زمین پر تمہارے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اعمال نامہ جیسی نیکیاں لے کر میں اللہ کے حضور پیش ہونا پسند کرتا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ تمہیں تمہارے ان دو ساتھیوں نبی اور ابو بکر کے ساتھ ہی جگہ دے گا، کیونکہ میں نے اکثر نبی کریم کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے۔ ایک محرم کی وہ اداس شام مدینہ کی تاریخ کا سب سے بڑا خلا چھوڑ گئی تھی، اور جیسا کہ صحابہ نے فرمایا، آج اسلام کا وہ دروازہ ٹوٹ گیا ہے جو فتنوں کے سامنے دیوار تھا، اور اب یہ دروازہ قیامت تک کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ عدل کا وہ سورج تو غروب ہو گیا، لیکن ان کا انصاف اور ان کی شہادت رہتی دنیا تک مسلمانوں کے دلوں میں ایک تڑپ چھوڑ گئی۔